السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں پروگرام خوبصورت پاکستان۔ خوبصورت پاکستان سامعین، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو پاکستان کے شمالی علاقوں کی خوبصورتی، قدرتی حسن، ثقافتی جو مقامات ہیں ان کو ڈسکس کریں، ان کو ایکسپلور کریں، اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کریں، یہ بتانے کی کوشش کریں کہ پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ اور کمراٹ ویلی کی اگر ہم بات کریں تو یہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر بالا میں واقع ہے، اور ایک خوبصورت اور سرسبز وادی ہے جو ملک کی چند حسین ترین وادیوں میں جو ہے اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وادی معروف سیاحتی مقام جو ہے کلام جسے کہتے ہیں، اس کے جو مغرب میں واقع ہے۔ اور کمراٹ ویلی سامعین و ناظرین اپنے گھنے جنگلات ہیں، سرسبز میدان ہے، بلند و بالا پہاڑ ہیں، ان کی وجہ سے ہر جو اس کا جو منظر ہے وہ ایک خوبصورت جو ہے قدرتی منظر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور ایک سروے بھی ہوا ہے، اس کے مطابق جو کمراٹ ویلی ہے وہ خیبر پختونخوا کا جو ہے دوسرا خوبصورت سیاحتی مقام جو ہے وہ قرار پایا ہے۔ تو سامعین، آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کمراٹ ویلی کو اتنی جو خاص پہچان ہے وہ کیسے حاصل ہوئی ہے، کون سے مشہور سیاحتی مقامات ہیں اگر آپ کمراٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو آپ کو لازمی ایکسپلور کرنے چاہیے، آپ کو وہاں پر لازمی جانا چاہیے۔ تو آج کے ایک خوبصورت ایپیسوڈ کا ہم آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا بھی نام خوبصورت پاکستان ہے۔ ہمیشہ کی طرح میرا اس پروگرام میں ساتھ دیتے ہیں ثاقب ریاض صاحب، اور یہ CEO ہمالیہ ٹریول اینڈ ٹورز کے جو CEO ہیں، اس کے علاوہ ٹور گائیڈ بھی ہیں، اس حوالے سے ان کا ایک وسیع تجربہ بھی موجود ہے۔ تو آئیے آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ اچھا ثاقب، یہ بتائیے گا کہ جو کمراٹ ویلی ہے یہ بہت ہی خوبصورت وادی تو ہے ہی، تو ایسے کون سے پہلو ہیں اس وادی کے جو سیاحوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں؟ اچھا، کمراٹ ویلی کو دیکھا جائے تو یہ اپر دیر کا علاقہ ہے، اور اس کے ایک سائڈ پہ چترال اور ایک سائڈ پہ اس کا جو ہے نا وہ لگتا ہے سوات ویلی، ٹھیک ہے۔ اب دونوں سب سے جو اس کا اہم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کو نا سرسبز پہاڑ نظر آتے ہیں تو وہاں پہ چترال کی طرح نا آپ کو وہ ریتیلے سے پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، پتھر والے۔ اب جہاں پہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کا حسن ویسے ہی دوبالا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی کمراٹ میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو گھنے جنگل ایک طرف آپ کو ملتے ہیں، اور ایک طرف دور آپ کی اچانک سے یوں نظر پڑے تو اوپر ماؤنٹین کا وہ جو چترال والا، گلگت والا جو تھوڑی سی وائبز آتی ہیں وہ آتا ہے وہاں پہ بندے کو۔ تو دیکھنے والا نا ایک دم سے مطلب یوں رک سا جاتا ہے کہ یار مطلب دونوں منظر ایک ساتھ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان پہاڑوں کے بیچوں بیچ دیکھیں تو نا پانی گزر رہا ہے، صحیح، کرسٹل ٹائپ کا پانی، بالکل صاف شفاف، ٹھیک ہے۔ اب وہ پانی جو گزر رہا ہے اس کا ایک الگ ہی ایک منظر ہے کہ میدان ہے، پھر درخت ہیں، اور پھر بیچوں بیچ ایک پانی کی جو ہے نا وہ مطلب وہ ندی بہہ رہی ہے، اور بیک سائڈ پہ پہاڑ ہے، تو وہ پھر حسن تو اس کا دوبالا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ وہاں کے جو مشہور سیاحتی مقامات ہیں ہم ان پر بھی بات کر لیتے ہیں، اور دریائے پنچکوری ہے اس کے حوالے سے یہ کس طرح اہم ہے؟ دریائے پنچکوڑ ہے وہاں پہ۔ کمراٹ بیسک اگر ہم اس کے راستے کی بات کریں کہ کہاں سے جاتا ہے تو دیکھا جائے تو ہم اسلام آباد سے اگر ہم نکلیں تو موٹر وے سے ہم جاتے ہیں سیدھا اسی راستے پہ جاتے ہیں جو چترال کا راستہ ہے۔ پہلے سوات والا راستہ اندر انٹر ہوتا ہے مینگورا سے، اس کے بعد آگے دیر سے یہ والا راستہ نکلتا ہے شرنگل سے، ٹھیک ہے، ایک راستہ اس کا یہ والا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو راستہ ہے نا وہ چترال کی طرف جاتا ہے۔ اب ہم شرنگل سے اگر ہم سیدھا جائیں تو یہ پہلے شرنگل آتا ہے لوئر دیر، پھر اس کے بعد اپر دیر، اور پھر اپر دیر کے بعد پھر راستے میں وہ یہ دیر اپر دیر سے سیدھا جا کے آگے آپ جا کے تھل لگتا ہے، تھل سے پھر آپ لیفٹ سائڈ پہ ہو جائیں تو آپ سیدھا اندر کمراٹ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ایک راستہ اس کا یہ۔ صحیح۔ لیکن سیاحوں کو جو سب سے زیادہ پسند ہے نا راستہ وہ باڈگوئی پاس والا ہے، صحیح، کیونکہ باڈگوئی پاس میں نا اب یہ جنوری کا موسم ہے تو اس میں برف وہاں پہ پڑ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ باڈگوئی پاس میں ایک تو آپ کو برف بھی ملتا ہے، اور راستہ اگرچہ اس کا اتنا اچھا نہیں ہے، مطلب بنسبت دیکھا جائے یہ دوسرا والا راستہ، اس میں بھی نیچے نا شرنگل سے آپ تھوڑا آگے ہو جائیں تو وہ راستہ تھوڑا سا نا خراب ہو جاتا ہے، مطلب اتنا پکا راستہ نہیں ہے، تھوڑا سا کچا راستہ ہے، بندہ تھوڑا تنگ ہوتا ہے۔ لیکن کمراٹ جا کے نا ساری تھکاوٹ خواہ مخواہ اتر جاتی ہے، کیونکہ وہ منظر دیکھ کے نا بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کہاں میں کس دنیا میں آ گئی ہوں، ایک الگ ہی دنیا نظر آتی ہے۔ صحیح۔ یہ جو دوسرا جو باڈگوئی پاس والا جو میں نے آپ کو راستہ بتایا ہے یہ بیسک کلام سے جاتا ہے، کلام سے کمراٹ تک کا یہ جو راستہ ہے
اس کو جو ہے وہ باڑگوئی پاس والا راستہ کہتے ہیں، اور یہ بھی اپنے آپ میں نا بہترین قسم کا راستہ ہے. بہت سارے ولاگز اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو یہ راستہ بہت پسند آتا ہے. تو اگر آپ ایک اچھا بہترین ٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کلام چلے جائیں اور کلام سے آپ پھر باڑگوئی پاس سے اس راستے میں آ جائیں. اس میں راستے میں آپ کو بہت ساری مطلب بہت ساری نئی چیزیں آپ جو ہے نا وہ ایکسپلور کر لیتے ہیں. شاہی باغ راستے میں آتا ہے، گبرال راستے میں آتا ہے. اب یہ شاہی باغ گبرال یہ بیسک نا ان دونوں علاقوں کے بیچ والا درمیان والی جگہ ہے. ایک سائڈ پہ کمراٹ اور ایک سائڈ پہ کلام. اب ایک اسپاٹس جو آپ نے مجھے کہا کہ اس میں جو سیاحتی جو اسپاٹس ہیں، تو اس میں یہ کہ اس میں ایک یہ شاہی باغ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی کمراٹ والی راستے میں ہی آتا ہے، تو اس کو ہم کمراٹ میں شمار کرتے ہیں. اور پھر گبرال ہے آگے، وہ بھی بہت حسین سا ہے. یہ بیسک نا یہ سیدھی روڈ جا رہی ہے تو ایک ایک اندر نا نالے کھلتے جا رہے ہیں. مطلب اگر یہ پہاڑ بھی ہے اس کے ساتھ یہ والا پہاڑی ایک سلسلہ ہے، پھر اس کے بعد آگے یہ والا پہاڑی سلسلہ ہے. تو کلام سے آپ جائیں تو پہلے پھر آپ کو اوشو فارسٹ والا اندر پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے سیدھا آگے جا کے آپ ماؤڈن تک جاتے ہیں. اس کے بعد اگلا آپ کا پہاڑی سلسلہ شاہی باغ گبرال والا آ جاتا ہے. یہ دو پہاڑی سلسلے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے. پھر راستے میں لیکس آپ کو تھوڑی پہاڑوں کے اوپر الگ الگ قسم کی جو ہے نا وہ لیکس نظر آتی ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ تھل پہنچتے ہیں تو تھل سے اندر یہ کمراٹ کا، جس کو آپ اسپیسیفک کمراٹ جس جگہ کو کہتے ہیں، وہ والا راستہ پھر اندر جاتا ہے. پھر یہ ایک لمبا ٹریک ہے اندر تک. اچھا یہ ٹریک جا کے ختم ہوتا ہے. ابھی تو اندر جا کے نا مطلب چشمہ گرم چشمہ ہے، کالا چشمہ ہے، وہاں جا کے یہ ٹریک تقریباً اینڈ ہو جاتا ہے. وہاں سے آگے روڈ بڑا مطلب خطرناک نہیں کہہ سکتے یہ روڈ. اچھا اس میں نا وہ کھائی والا روڈ نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ وہ جس طرح نیلم ویلی میں نے آپ کو کہا کہ نیچے دریائے نیلم بہ رہا ہے اور روڈ نا پہاڑ کے درمیان سے گزر رہا ہے، تو وہ تھوڑا خطرناک سا راستہ ہے مطلب. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے. بالکل نیچے ساتھی ندی بہ رہی ہے کمراٹ والی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جا رہے ہیں. پھر یہ جو کمراٹ والی جو ندی ہے یہ آ کے نا دریائے پنجکوڑ میں ساتھ مل جاتی ہیں. اب دریائے پنجکوڑ جو ہے یہ بیسک جو ہے نا اگر آپ اس کو دیکھیں اس کی ڈائمنشنز اگر آپ دیکھیں تو یہ پیچھے جا کے مستوج اور گلگت اور چترال لگتا ہے. کمراٹ کا جو بیک سائڈ ہے وہ اس پہ جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ چترال کا ہے ایریا، مستوج جا کے پیچھے لگتا ہے. اگر آپ ادھر سے جائیں تو گھوم کے پیچھے سے جا کے ادھر ہی پہنچیں گے. اور اس کا جو دوسرا سائڈ ہے وہ ابھی یہ جو روشن ہے جہاں پہ سیلاب آیا تھا 300 گھر جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گئے تھے، وہ پورا ایک مطلب اس کے نیچے لگ گیا تھا. تو بیک سائڈ پہ نا یہ روشن والی جگہ آتی ہے. اب لوگ یہاں سے نا یہ پیدل سفر کرتے ہیں بہت سارے جو مطلب جو جس کو ایڈونچر کا ہائیکنگ کا شوق ہو، تو ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھا کوئی راستہ نہیں مل سکتا کہ یہ آپ پیدل ٹریک کریں. ہے تھوڑا لمبا ہے، آپ کو 2-3 دن ہفتہ لگ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نا زندگی میں نا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر کبھی آپ مڑ کے پیچھے دیکھیں اپنی زندگی میں اگر آپ نے وہ ٹریک کیا ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یار ہم کتنے مہان قسم کے لوگ ہیں، ہم نے وہ والا ٹریک کر لیا. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایڈونچر ٹورزم کے شوقین ہیں ان کے لیے بہت موزوں بھی ہے. اچھا یہ بتائے گا کہ ٹریکنگ اور کیمپنگ کے لیے کون سے وہاں پر مقامات ہیں جہاں پر جو ہے ٹریکنگ کی جا سکتی ہے، یا پھر کیمپنگ کے لیے کون کون سے اسپاٹس ہیں؟ اچھا کمراٹ کی بات کی جائے تو میں نے آپ کو کہا کہ اس کے 2 راستے جاتے ہیں. ایک اس وجہ سے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ نا ایک راستے پہ ساری آبادی ہے، مطلب روڈ کے ساتھ دائیں دونوں طرف آبادیاں ہیں، وہ ہے دیر والی سائڈ پہ. تو آپ تھل تک کیمپنگ کے لیے آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ایسے، مطلب آپ کہیں کہ نیچے روڈ کے آس پاس ہم کہیں گاڑی کھڑی کریں اور کیمپنگ کر لیں، ایسا نہیں. اس کا ایک یہ ہے کہ آپ نیچے روڈ کو چھوڑ کے جس طرح ابھی شرنگل ہے تو شرنگل سے اوپر ماہوڈنڈ کی طرف چلے جائیں، پھر ہیاگئی شرقی ہے، غربی ہے، دوسری سائڈ سے آ کے یہ بھی نیچے دیر ہی اترتا ہے واپس. یہ والا ٹریک بھی میں نے کیا ہوا ہے، میں نے اپنی گاڑی پہ کیا ہوا ہے. تو یہ ہم شرنگل سے نا میں سیدھا اوپر چڑھنا شروع ہوا تو آگے جا کے نا گماڈنڈ ایک جگہ ہے، وہاں پہ جا کے ہمیں رات ہو گئی. میں تھا میرے ساتھ دوست تھے، ہم رات کو وہاں رکے، صبح ہم ہیاگئی شرقی اور ہیاگئی غربی گئے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے یہ ہمارا تھوڑا سا نا ٹاپک ہٹ رہا ہے لیکن وہ میں بتانا چاہوں گا. ہیاگئی میں جا کے نا ہمیں پتہ چلا کہ ایک سائڈ پہ جو ہیاگئی شرقی والے ہیں اور جو ہیاگئی غربی والے ہیں ان کی آپس میں نا کلیشز ہیں. تو اوپر جا کے ایک بارڈر ہے، وہ نہیں کراس کر سکتے. اگر وہ کراس کریں گے تو سیدھا سیدھا مطلب آپ کو گولی مار دی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. ہم گماڈنڈ پہنچے تو ہم نے لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، ہم نے کہا ہیاگئی جا رہے ہیں. اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ مطلب اس ادھر کوئی کلیشز وغیرہ ہیں. راستے میں ایک بندے نے کہا یار تمہیں جا کے مار دیں گے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یہ تو مطلب یہ ہیاگئی شرقی کا یہ جو علاقہ ہے غربی اور شرقی، تو یہ کراس نہیں کرنے دیتے اور یہاں پہ مطلب وہ سارے لوگ اس ٹائپ کے آپس میں ان کی بڑی دشمنیاں چلتی ہیں، راکٹ لانچر مار دیں گے. میں نے کہا اچھا.
اب پھر وہاں میں نے پوچھا کہ میں نے کہ مطلب مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی آپس میں دشمنی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نا دیر اگر آنا ہو تو جو گماڈنڈ والے جو حیاگئی شرکی والے جو لوگ ہیں ان کو سب سے قریب راستہ وہ والا پڑتا ہے دیر کے آنے کے لیے نا. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف بیچ میں بارڈر ان کا کوئی کلیشز ہیں اس وجہ سے مطلب آپس کے لوگ نہیں جا سکتے, تو پھر یہ یوں نا بہت لمبا سا راستہ گھوم کے آتا ہے, مطلب اوپر سے کراس نہیں کر سکتے ہیں تو بہت لمبا سا گھوم کے آتے ہیں. بہرحال ہماری بات چل رہی تھی جہاں پہ ہم کیمپنگ کر سکتے ہیں. تو کیمپنگ کے لیے ایسا ہے کہ آپ اس سے پہلے کہیں پہ رکنے کی کوئی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. تھل سے پہلے تھل میں ایک قدیمی مسجد ہے, اس کے آس پاس بھی آبادی ہے, وہاں پہ آپ کو نا دریا وغیرہ ہے اور وہاں پہ بھی کیمپنگ میں آپ کو نا کوئی اتنا مزہ نہیں آئے گا. آپ تھل سے سیدھا آگے نکل جائیں کمراٹ ویلی والی روڈ پہ, کمراٹ کا وہ جو نالہ ہے اس پہ آپ چلنا شروع ہو جائیں. آگے جا کے جیسے آپ گرم چشمہ کالا چشمہ جو ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے آگے آپ کو اسپاٹس کھل جاتے ہیں. بلکہ وہاں پہ نا وہ ہٹس بنے ہوئے ہیں, دا ایڈونچرس والے ہیں ان کے بھی ہٹس ہیں, 10 سگنیچر والوں کے بھی وہاں پہ ہٹس ہیں. تو انہوں نے بڑے مزیدار قسم کے نا ہٹس بنائے ہوئے ہیں. بڑا مطلب وہاں پہ آپ اس میں بھی لاسٹ ٹائم ہم نے وہاں پہ اپنے کچھ کلائنٹس بھیجے تھے تو 10,000 روپیز ہم نے پر نائٹ اس کا پے کیا تھا, لیکن وہ لگژری ہٹس ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے خود کیمپنگ کرنی ہے تو تب بھی آپ وہاں آس پاس کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. کیمپنگ کرنے کے لیے وہ جگہ بھی ہے. لیکن اگر آپ کلام سے جا رہے ہیں, کلام والے روڈ سے, باڈگوئی سے, تو پھر راستے میں آپ کے پاس کیمپنگ کے لیے شاہی باغ ہے, گبرال ہے, بہت ساری جگہیں ہیں, بہت سارے ایسے اسپاٹس ہیں جہاں پہ آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس جگہ ہیں اسپاٹس. صحیح, یعنی کہ کافی آپ وہاں پہ کیمپنگ کے کافی اسپاٹس جو ہے نا موجود ہیں اور اس طرح بندہ کیمپنگ کو بھی جو ہے انجوائے کر سکتا ہے. اچھا, ہم ثقافت کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں, وہاں کی روایات کے حوالے سے, وہاں کا جو لائف سٹائل ہے, کیا وہاں کی ہسٹری ہے, کچھ ہسٹوریکل امپورٹنس بھی ہے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ وہاں کی ثقافت, لوگوں کا پہننا اوڑھنا, طرز زندگی وہ کیسا ہے؟ بیسک یہ نا پشتون علاقہ ہے, خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے, تو زیادہ تر ثقافت جو ہے نا وہ پشتونوں والی ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ جس بھی علاقے کے بارے میں اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ خالصتاً پٹھانوں کا ہے یا یہ خالصتاً پنجابیوں کا, تو ایسا نہیں ہوتا. اب دیکھا جائے تو دیر میں آپ جائیں تو یہ جو گماڈنڈ جس جگہ کا, کیونکہ ہم وہاں رکے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ چترال سے آ کے یہاں آباد ہوئے. اب وہاں پہ بیسک ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مطلب یہ سارا یہ والا جو علاقہ ہے تو اس میں شاید ایک ہی زبان بولی جاتی ہے. ہم اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیتے ہیں کہ ثقافت اور ساتھ لینگویجز, جہاں پہ ثقافت ہے وہاں پہ لینگویجز بھی ہم ایڈ کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری نا ایک ہی بات میں کور ہو جائے. بالکل. تو دیکھا جائے تو اب یہ جو گماڈنڈ والے لوگ ہیں یہ بیسک بولتے ہیں پالولا. اچھا, پالولا ایک لینگویج ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا, اس کے اوپر نا مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اس کے اوپر کسی نے نا پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے, اور پراپر ان کا نا جس طرح ہمارا قاعدہ ہوتا ہے نا الف بے والا, ٹھیک ہے, اس طرح ان کے پراپر حروف تہجی ہیں, پراپر مطلب یہ زبان لکھی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے. اچھا, بیسک یہ زبان وہاں کی نہیں ہے, بیسک یہ زبان چترال اشریت کی ہے. اشریت سے یہ لوگ مائگریٹ ہوئے ہیں, کوئی ممکن ہے کہ 200-300 سال پہلے مائگریٹ ہوئے ہوں, 1875 یا 1800 میں کہیں ہوئے ہوں گے, یا اس سے پہلے 1700 میں کہیں یہ لوگ مائگریٹ ہو کے یہاں پہ آئے ہوں گے. اب یہ لوگ جو ہے نا مچکے کہلاتے ہیں بیسک, ٹھیک ہے, کیونکہ اشریت میں سارے نا یہ مچک ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں. اب گماڈنڈ والے جو ہے نا وہ پالولا کیسے بولتے ہیں, وہ اپنی پالولا وہاں سے لے کے آئے اشریت سے. اب بیسک پالولا زبان جو ہے نا وہ شینا کی بگڑی ہوئی زبان ہے. اچھا. اب پالولا میں جیسے ہم کہتے ہیں نا بیٹے کو نا پوچھ کہتے ہیں, مطلب شینا زبان میں نا پوچھ کہتے ہیں بیٹے کو, میں پوچھ, ٹھیک ہے. اب یہ جو لوگ ہیں نا یہ پوچھ کہتے ہیں, وہ چے اور څے کا فرق ہے, ٹھیک ہے, لینگویجز میں, حروف تہجی میں. اچھا, پھر پانی کو وہی کہتے ہیں تو وہ لوگ بھی وہی کہتے ہیں. تو اس طرح کے جو یہ جو چیز ہے نا اس کے خط و خال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں پرانے زمانے میں نا مطلب اس سے بھی شاید 800 سال یا 900 سال پہلے کہیں یہ گلگت سے مائگریٹ ہو کے یہاں پہ آئے. اس کے اوپر جب ہم چترال میں بات کریں گے نا تب ہم اس کی ہسٹری کھولیں گے کہ یہ کیا ہوا تھا, کیسے یہاں پہ پہنچے تھے. ثقافت کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ یہ پشتون لوگ ہیں, تو ان کا جو طرز زندگی ہے وہ وہی پشتونوں والی ہے کہ پکول اور کوٹ شوٹ اور کپڑے اور وہ پشاوری چپل, وہ مرد ان کے وہی پہنتے ہیں. عورتیں نارمل وہ جو پشتونوں والا لباس ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں, اور اس کے اوپر ان کا وہی جو برقع ہوتا ہے, وہ پٹھانوں والا ٹوپی والا برقع, وہ پہنتے ہیں وہاں پہ. وہاں پہ میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے, کمراٹ جاتے ہوئے راستے میں
ہم لوگ یہ جو ہم جب راستے سے گزر رہے تھے نا تو وہاں پہ نا ایک ہمارا اسکول کا پروجیکٹ ہے وہاں پہ، وہ بھی چل رہا ہے کمراٹ میں، راستے میں چل رہا ہے وہ. ہم نے ایک تنظیم کے تھرو جو نا ہم نے اس کو کیا تھا، وہاں پہ بچوں کے لیے ایک اچھا اسکول ہم نے قائم کیا. تو وہاں پہ آنا جانا لگا. اب وہاں پہ اچھا ایک کھانے پینے کی چیزوں سے بھی کرتے ہیں بیچ میں، پھر وہ پتہ نہیں میرے ذہن سے کہیں نکل جائے گی. کمراٹ کا آلو بہت مشہور ہے. اچھا. وہ آلو ایکسپورٹ ہوتا ہے، باہر جاتا ہے. صحیح. وہ آلو اگر میں کہتا ہوں پاکستان میں اگر آئے تو وہ ہم یہ جو کہتے ہیں نا دڑی 500 روپے کی ہوگی ہے، تو میں کہتا ہوں اگر وہ دڑی 1000 روپے میں کوئی خریدے نا تو تب بھی کم ہے اس کے لیے. وہ اتنا لذیذ قسم کا آلو ہے، مطلب آپ امیجن کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. وہ ہوتا ہے ایکسپورٹ ہے، پاکستان میں بہت کم وہ آتا ہے، زیادہ تر باہر ہی جاتا ہے وہاں سے. تو وہ آلو کی جو کھیتی میں نا کلچر کے اوپر میں بات کر رہا تھا، تو مجھے ان کا وہ اچھا لگا کہ بیسک ہم اگر ہماری خواتین کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو پردے کا اتنا وہ نہیں ہوتا نا، خیال نہیں رہتا کہ چلیں ظاہر کام کر رہی ہیں. میں نے وہاں پہ دیکھا، میرے پاس ویڈیو بھی ہے اس کی، میں آپ کو شیئر کروں گا، کہیں آپ نے لگانا ہو تو بے شک لگا لیجیے. وہ پراپر ویسے بنانی نہیں چاہیے تھی، ایتھکس نہیں کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ویڈیو بنائیں، لیکن وہ مطلب کیونکہ وہ پراپر فل اس میں تھی. وہ آلو کے کھیتوں میں کام کر رہی تھی اور انہوں نے نا وہ اپنا اچھا کلچرل وہ جو برقع ہے صحیح. وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی وہاں سے آتے جاتے کوئی گزرتا بھی ہے نا تو وہ فل باپردہ ہے. میں نے کہا نا کہ ویڈیو ایتھکس کے حساب سے نہیں بنانی چاہیے، میں خود بھی اس چیز کو مانتا ہوں، لیکن وہ اس وجہ سے میں نے پھر بھی اس کو بنا لیا کہ وہ فل برقعے میں تھی، نظر نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. وہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی اور جو ہے نا وہاں سے مطلب کلچر کے حساب سے دیکھا جائے تو ثقافت ایک اس طرح کی بھی چیز ہے. صحیح. تو باقی سیلاب میں کافی متاثر ہوئے لوگ وہاں پہ. 2010 کا سیلاب تھا، اس میں بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد لاسٹ ٹائم جو سیلاب آیا اس میں بہت سارے لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں. تو لیکن وہاں کا جو ثقافت ہے، کلچر ہے، کھانے پینے کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ لوگ گوشت خور لوگ ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. تو گوشت وغیرہ ہاں ان کے ہاں زیادہ ہوتا ہے. اور یہ جو پٹھانوں میں آپ دیکھتے ہیں نا گوشت کو بنانے کے مختلف طریقے ہیں. وہ یخنی والا گوشت بھی بنایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں نا وہ کیا کہتے ہیں 2-3 طریقوں سے اس کو بنایا جاتا ہے. یا پھر آپ بکرے جو بھونے نہیں جاتے ہیں، مطلب نیچے آگ جلا کے اس کے اوپر پورا بکرا فرائی کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے ہاں ہوتا ہے وہاں پہ. تو ثقافت کے حوالے سے زیادہ تر لوگ دمبے شمبے وہاں پہ بیڑ بکریاں اچھی خاصی ہوتی ہیں تو وہ گوشت خور لوگ ہیں. کباب وہاں کے بہت اچھے بنتے ہیں. تو یہ وہاں کا کچھ کلچر ہے. اچھا یہ بتائیے گا، موسم کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ سیاحت کے لیے بہترین جو موسم ہے کمراٹ جانے کے لیے وہ کون سا ہے؟ دیکھیں نارتھ کے حساب سے بات کی جائے نا تو نارتھ کا سب سے بہترین جو موسم ہوتا ہے نا، وہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ پاکستان میں گلگت کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ نا ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ گرمیوں میں نہ جائیں، بہت زیادہ گرمی پڑے گی، آپ تنگ ہو جائیں گے. جون جولائی میں وہاں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. مطلب اب جس طرح دیکھیں گلگت میں چلاس ہے تو گرمی میں نا اسلام آباد سے زیادہ گرمی وہاں پہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہاڑ ریتیلے سے پہاڑ ہیں، پتھر والے پہاڑ ہیں، تو وہ جیسے ہی دھوپ پڑتی ہے تو وہ گرم ہو جاتے ہیں، اس سے پورا علاقہ گرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کمراٹ کی جہاں تک بات کی جائے نا تو اب آپ جاتے ہوئے نا تو راستے میں دیر تک اچھی خاصی گرمی پڑتی ہے. بندہ تنگ ہوتا ہے دیر تک. ٹھیک ہے. جی سے جیسے آپ آگے یہ شرنگل اور اس سے آگے نکلتے ہیں تو موسم بالکل لیول پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت اتنی سردی وہاں پہ نہیں ہوتی ہے. وہ موسم تو دیکھا جائے تو میں نے آپ کو کہا نا کہ نارتھ کے لیے سب سے بہترین موسم ہے کہ آپ مارچ سے ٹریول کا اگر آپ نے کرنا ہے تو مارچ میں کریں. اور مارچ سے لے کر یہ دیکھنے والا، دیکھیں ہر بندے کا نا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، مطلب ہر بندے کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے یا ذوق ہوتا ہے، اپنی اپنی ایک پسند ہوتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انٹرسٹ ہے. مجھ جیسا بندہ ہے وہ گرینری کو تھوڑا زیادہ پسند کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جی مارچ سے آپ ٹریول کرنا شروع کریں. مارچ سے لے کر اپریل تک یہ والا موسم، جون جولائی اپریل، یہ بڑا اچھا موسم ہے کیونکہ گرینری ہوتی ہے، ہر طرف آپ کو سبزہ نظر آ رہا ہوتا ہے. بڑا اچھا پانی پراپر ایک ہوتا ہے، مطلب آپ اس میں نا انجوائے کر سکتے ہیں کھل کے، کیونکہ نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، درمیانہ سا موسم ہوتا ہے. مطلب اسلام آباد کے لحاظ سے دیکھیں تو ادھر اگر آپ کو پنکھے کی ضرورت ہے تو وہاں آپ شاید جا کے کمبل لے کے سوئیں. موسم ہوتا ہے اس طرح. لیکن دن کو نا بڑا اچھا موسم ہوتا ہے، دن کو آپ پانی میں مطلب تو انجوائے کر سکتے ہیں یا پھر گھوم پھر سکتے ہیں ہلکے سے کپڑے پہن کے. لیکن اگر آپ نے نا وہ جو دیکھنا ہے نا خزاں کا موسم، پتے گر رہے ہیں یا پھر آپ تھوڑے سا
پوئٹری ٹائپ کے لوگ ہیں, مطلب شاعر, یا پھر وہ ادیب ٹائپ کے لوگ ہیں, یا پھر وہ اس کو کیا کہتے ہیں, رومانوی سے موسم کو جو ہے نا اگر آپ پسند کرتے ہیں تو رومانویت جو ہے نا پھر اس وقت میں نہیں آ سکتی ہے, کیونکہ پتے بالکل جوان ہوتے ہیں, بڑھاپے والے سائڈ پہ نہیں گئے ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر آپ کو نا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ مطلب اس پھر یہ ہے کہ یہ جو ابھی موسم چل رہا ہے اس میں پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے, پتے گر رہے ہوتے ہیں, کلر ان کا چینج ہو چکا ہوتا ہے, زرد ہو چکا ہوتا ہے. یا پھر اگر آپ موسم بہار میں جائیں تو کھل رہے ہوتے ہیں پھول, نئی نئی کلیاں کھل رہی ہوتی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب نئے نئے جو مطلب ہوتے ہیں نا جوانی کے بالکل ابتدائی دن, تو اس طرح سے لگتا ہے کہ اچھا پھول کھل رہے ہوتے ہیں, نئی نئی کلیاں کھل رہی ہوتی ہیں. تو جو عاشق مزاج لوگ ہیں بھائی, وہ کلیاں کھلنے کے ٹائم پہ چلے جائیں, اور جن کا عشق وغیرہ ختم ہو چکا ہے تو وہ پھر چلے جائیں جب پتے گر رہے ہوں, زرد ہوئے ہوں. اور وہ لوگ بھائی جو مطلب ایڈونچرس ٹائپ کے ہیں, یا پھر جن کو خوبصورتی ہی سدا بہار چاہیے, تو بھائی وہ پھر جون جولائی میں چلے جائیں, بڑا اچھا موسم ہوتا ہے وہاں کا. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ نے بتایا بھی کہ کچھ راستے جو ہیں وہ اچھے ہیں, بنے ہوئے ہیں راستے, تو یہ بتائیے گا کہ راستے کس طرح کے ہیں, کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو سیاحت کے وقت ہمیں اس وقت پہ عمل کرنا چاہیے, اسپیسیفکلی کمراٹ ویلی کے حوالے سے؟ کمراٹ ویلی کا یہ ہے نا کہ اگر آپ جاتے ہیں تو جس طرح نارتھ میں باقی احتیاط ہے, ویسے یہاں پہ بھی احتیاط ہے کہ آپ اپنی ایٹ لیسٹ نا آپ اپنی چیزیں پوری رکھیں, اور چاہے وہ چیزیں آپ کی پہننے سے ریلیٹڈ ہوں, یا پھر کھانے سے ریلیٹڈ ہوں, یا پھر آپ کو کوئی انرجی کی اس طرح کوئی چیزیں چاہیے, ٹیبلیٹس وغیرہ چاہیے, مطلب اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنی چیزیں نا ایٹ لیسٹ آپ وہ پوری رکھیں, ٹھیک ہے, احتیاطی تدابیر میں. پھر احتیاطی تدابیر میں جہاں پہ ہم خیال رکھتے ہیں اپنی چیزوں کا, تو پھر ہم ظاہر ہے کہ ہم نے ٹریول کرنا ہے تو ٹریول بائی روڈ ہی کرنا ہے, تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ گاڑی آپ کون سی یوز کر رہے ہیں. کمراٹ کے لیے اسپیشلی یہ ہے کہ نا آپ دیر تک تو دوسری گاڑیوں میں جا سکتے ہیں, وہاں سے آگے دوسری گاڑی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. صحیح. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ سیلاب میں نا یہ والا جو روڈ ہے یہ بھی متاثر ہو چکا ہے, دیر والی سائڈ سے جو جاتا ہے. باڑگوئی پاس والا تو وہ روڈ ہے ہی ویسے بھی 4x4 کا ہے, مطلب اس پہ آپ چھوٹی کار نہیں لے کے جا سکتے ہیں. اچھا. مطلب تھوڑی اونچی کار ہو یا پھر 4x4 کار ہو ایٹ لیسٹ, اس کے علاوہ آپ نہیں جا سکتے ہیں اس پہ. تو وہ پھر آپ کے لیے ظاہر ہے کہ آپ جائیں گے تو اپنی گاڑی لے کے واپس پھر گاڑی کو اٹھا کے لانی پڑے گی. صحیح. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں تو آپ اس پہ یہ کر لیں کہ ایٹ لیسٹ کوئی 4x4 اچھی گاڑی جس کی پک اچھی ہو, اور وہ والی گاڑی لے کے جائیں. اور اگر آپ کسی ٹور کے ساتھ جا رہے ہیں تو پراپر آپ ان سے ڈسکس کر لیں کہ بھائی وہاں پہ آپ ہمیں کون سی گاڑی دیں گے, اور وہ اس کا رینٹ وغیرہ کیا ہوگا, کیونکہ بہت سارے لوگ پھر وہاں جا کے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کہاں پہ ہم چلیں گے. تو یہ والی چیزیں ہیں. صحیح. اچھا, ہم اپنے پروگرام میں انوائرمنٹل کنسرنس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے کیا کمراٹ ویلی پہ بھی کوئی اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا تجربہ رہا ہے؟ جیسے پورے نارتھ میں اثر پڑا ہے نا, تو ہم تو اکثر اس بات کا رونا روتے ہیں کہ یار کم از کم ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ دو. ایک طرف مقامی لوگوں سے میرا یہ شکوہ ہے کہ یار خدا را نہ درخت کاٹنا بند کر دو, مطلب اس کا الٹرنیٹ کوئی اور سلوشن نکالو. مطلب آپ کو لکڑی جلانے کی ضرورت ہے تو کوئی اور سلوشن نکالیں بھائی, آپ سلینڈر والے وہ چولہے یوز کر لیں, یا پھر آپ کوئی اور اس طرح کی کوئی چیزیں الٹرنیٹ کوئی چیزوں کی طرف چلے جائیں. کمراٹ جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا نا تو بلیو می کہ مطلب وہ بالکل نا گھنا جنگل تھا. اب جب میں لاسٹ ٹائم گیا ہوں نا کمراٹ, تو یقین کریں وہاں جا کے نا بندے کو رونا آ رہا تھا کہ یار مطلب کیسے اتنی جلدی جو ہے نا وہ درخت سارے کاٹ دیے تم لوگوں نے. اوپر سے نا یہ جو ہم لوگ پتہ نہیں نیچرل جو چیزیں ہیں اس سے ہمیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اکثر نا میں کبھی میں کہتا ہوں کہ نا اللہ کرے یہاں تک نا ٹور نہ پہنچے. کبھی میں یہ بہت ساری جگہوں پہ جا کے دعا کرتا ہوں. وہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ جب وہاں پہ ٹور پہنچتا ہے نا تو وہ اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. ایک وقت تھا, لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے کیل کی بات کی, نیلم ویلی کی بات کی, تو نیلم ویلی میں اڑنگ کیل ہوتا تھا. ایک وقت تھا, مجھے خود یاد ہے کہ ہم اڑنگ کیل جا کے نا گھنے جنگل کو دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے. یار وہاں پہ نا مطلب پولوشن ٹائپ کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور ایوری تھنگ نیچرل تھی, بہت کم تھے. لیکن اب کیا ہوا, ٹور اڑنگ کیل پہنچا, اڑنگ کیل پہنچنے سے کیا فرق پڑا, وہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی دھڑا دھڑ. اچھا. اب وہ جو خالی جو جگہ تھی نا
وہ گھروں نے لے لی. صحیح. ٹھیک ہے. اب جب گھر بن رہے ہیں تو درخت بھی کٹ رہے ہیں. جب درخت کٹ رہے ہیں تو انوائرمنٹ ویسے بھی خراب ہو جاتا ہے. سیم ایشو وہاں پہ کمراٹ میں سے ہے. کمراٹ میں جب تک ٹور نہیں جاتے تھے, بہت کم لوگ جب جاتے ہوتے تھے, اتنی سہولیات نہیں تھی, تو تب تو کمراٹ بہت خوبصورت تھا. اب بھی ہے خوبصورت, اب بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی آئی ہے, لیکن اب جا کے نا وہاں پہ آپ کو کٹے ہوئے درخت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو بندہ نیچر سے تھوڑا سا پیار کرتا ہے یا اس کو اس سے محبت ہوتی ہے, تو نا اس بندے کے دل پہ لگتا ہے کہ یار یہ درخت کسی نے کیوں کاٹا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے ہم کمراٹ جاتے تھے تو ہمیں شاید 2-4 ہوٹل ایسے ہوتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ ہاں یار یہ ہوٹل اچھے ہیں. اب ہوٹل تو زیادہ ہو گئے, سہولیات تو ہو گئی ہیں کہ اب, پہلے شاید ہوٹلوں کا مسئلہ تھا کہ, لیکن اب ہوٹل جہاں پہ ایک سائڈ سے زیادہ ہو گئے تو وہاں دوسری سائڈ سے یہ ہو گیا کہ جنگل کا کٹاؤ شروع ہو گیا. جنگل کٹ گئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو جنگل کے کٹاؤ کے ساتھ جو ہے نا ماحولیاتی تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں. پہلے جہاں پہ کمراٹ میں برف بہت اچھی پڑتی تھی تو وہاں پہ برف کا اس طرح سے نہیں ہے. اب وہاں پہ گرمیوں میں بھی ہلکی ہلکی آپ کو گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر جہاں پہ نا پہلے مطلب پورا ایک میدان ہوتا تھا, اب وہاں پہ گاڑیوں کے ٹائروں کے نا نشان نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد جا کے نا وہاں پہ جو یہاں سے ٹور جاتے ہیں ان سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یار وہاں جا کے نا مطلب کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے نا نیچرل جو بیوٹی ہے نا اس کو کوئی نقصان پہنچے. اس کو اسی طرح قائم رکھیں نا یار, تاکہ کل کو آپ کے بچے بھی دیکھیں نا. نہیں تو آپ کے بچے کیا مطلب پاکستان چھوڑ کے سوئٹزرلینڈ جا کے دیکھیں گے. تو ایسا ہے کہ آپ اگر جاتے بھی ہیں نا تو یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے یار. وہاں پہ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ اس سے آنے والے وقت میں جو ہے نا وہ چیزیں مطلب بہت اچھی خوبصورت بن جائیں. اس میں سے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ آپ اپنے ساتھ کوئی ایسے پودے لے جائیں, کوئی وہاں کے انوائرمنٹ کے حساب سے. ایسا نہ ہو وہاں پہ جا کے آپ سیب لگا رہے ہیں, وہ لگتا ہی نہیں ہے بھائی. تو یہ تھوڑی چیزیں دیکھ کے نا وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ کون سا درخت لگتا ہے, پہلے تھوڑی سی اسٹڈی کر لیں, وہ اپنے ساتھ لے جائیں, دیکھیں آپ کو ثواب بھی ملے گا نا. تو درخت بڑا ہوگا کل کو کم از کم آپ کے بچے بھی دیکھ سکیں گے کوئی نہ کوئی ایک درخت. بالکل. تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دی کہ وہاں پہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو سسٹینیبل ٹورزم ہے, ایسا ٹورزم یا ایسی سیاحت جس سے جو قدرت کا جو حسن ہے وہ خراب نہ ہو, بلکہ آپ اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں کچھ سجیشنز بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ اپنے ساتھ پودے لے کر جا سکتے ہیں, وہاں پر آپ پودے لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اتنے ذمہ دار طریقے سے اگر آپ کرتے ہیں ٹورزم, یعنی کہ وہاں پر آپ گندگی نہ پھیلائیں, اپنا جو کچرا ہے وہ اپنے ساتھ ہی اگر آپ لے کر آئیں وہاں پھینکنے کی بجائے, تو میرے خیال سے جو ٹورزم ہے ہم اس کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور وہاں کا جو قدرتی حسن ہے اس کو بھی ہم برقرار رکھ سکتے ہیں. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خوبصورت پاکستان, اور ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہے وہاں پہ جو سیاحت کے لیے جو مقامات ہیں, ایسے کون سے مقامات ہیں جو آپ کو لازمی وزٹ کرنے چاہیے, ایکسپلور کرنے چاہیے, وہاں کی ثقافت, وہاں کی تاریخ, وہاں کی جو اچھی چیزیں ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں. اور اگر آپ بھی وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے, اور ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دیتے ہیں اس پروگرام میں ثاقب ریاض صاحب, اور یہ ٹریول ایکسپرٹ بھی ہیں, ٹور گائیڈ بھی ہیں, اور اس حوالے سے ان کا تجربہ بھی موجود ہے. آج ان سے تفصیل سے گفتگو جو ہے وہ جاری رہی کمراٹ ویلی کے حوالے سے. ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ ثاقب, اور پروگرام کا جو ہم اختتام کرتے ہیں سامعین, اور اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے خوبصورت مقام کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور پاکستان کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.